دوست کی پڑھ کے دیکھو ہے اس کو بندوں سے پیار کتنا، مثال دے دے کے خیر و شر کی، مثال دے دے کے خیر و شر کی، وہ اپنی جانب بلا رہا ہے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید، ان الدین عند اللہ الاسلام، وقال تعالی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُونِي وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، وقال تعالی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب سنتی فمن احبنی کان معی فی الجنہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب زدنی علما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ معزز و محترم برادران اسلام، پردہ نشین خواتین، میں آپ تمام لوگوں کا ہفتہ واری ہونے والے آج کی اس نشست میں اسلامک طریقے سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی، رحمت و برکت آپ تمام لوگوں پہ ہو۔ تمام تعریفیں لائق و زیبا ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکیلے کے لیے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا اور ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم دینی محفل کا حصہ بنیں، اور وقفہ بوقفہ ہمیں ایسے محفلوں کا حصہ بنایا کہ جس کے اندر فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت میں خیر کی زندگی عطا فرمائے، اور اس کا اجر ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج جو عنوان اعلان کیا گیا تھا، صرف نجات ایک ہی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ ہم سب کی نجات صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم سب یہاں پہ، ہم سب جو بات کہی جاتی ہیں، اس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری جو انسان اس دنیا میں آئیں گے، ان تمام کی بھی نجات صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث ہے، مسند احمد جلد نمبر 3 جو انگلش ورشن ہے، حدیث نمبر 3600 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو فرمایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے جب اللہ تعالیٰ حکم فرمایا تھا کہ میں کون ہوں، تو جو جواب دینے والی روح تھی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی وقت نبوت سے نوازا۔ اور دوسرا اس کا لنک اپ ایک حدیث ملتی ہے، جامع ترمذی جلد نمبر 6 کی حدیث نمبر 3609۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، آپ کو نبوت کب دی گئی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے نبوت اس وقت دی گئی جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کی روح کو ان کے مٹی کے پتلے میں پھونکا نہیں گیا تھا۔ مطلب ابھی آدم علیہ السلام روحانی حالت میں تھے، ان کو ابھی مٹی کے پتلے میں پھونکا نہیں گیا تھا، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت سے نوازا، سبحان اللہ۔ تو یہ دونوں احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام، مرتبہ اور ان اکیلے کے ذریعے سے ہمیں نجات ملے گی، یہ بات کو ظاہر کرتی ہیں۔ اس کے نسبت میں جو ہے جو لوگ ایک الگ بات رکھتے ہیں، جو کہ قرآن و حدیث کے روشنی میں یہ دلائل میں ثابت نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم فرمایا، تو جب آپ نے سجدہ کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور آپ نے اس وقت دیکھا کہ عرش پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا، یہ اصل میں سنیوں کا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ غیر سنیوں کے کتابوں سے جو ہے، بنے بنائے کتابوں سے بغیر کوئی حوالہ اس کو جو ہے پھیلایا جاتا ہے۔ معصوم سنیہ بھی جو ہے اپنی بیان کو تھوڑا سا دلچسپ بنانے کے لیے اسی بات کو جو ہے بار بار دہراتے ہیں، حالانکہ ان احادیث جو صحیح حدیث جو صحیح سند سے ثابت ہے، اس کے نسبت میں ہم اس بات کو رد کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بات تو حق ہے،
اور وہ اسی وقت دی گئی تھی جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی مٹی کے پتلے میں پھونکا نہیں گیا تھا. تو بہرحال میں آپ کو یہ بات اس لیے کہا کیونکہ ہم سب کی نجات صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہوں گی. نہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بلکہ ان سے پہلے دیگر انبیاء علیہ السلام جو بھی آئے, اللہ سبحانہ و تعالی ان سب کے تعلق سے جو ہے عہد لیتا ہے, کہتا ہے کہ میرے بھیجے ہوئے نبیوں میں سے تمہارے پاس جو بھی دوسرا نبی آئے گا آپ اپنی نبوت کو ختم کرو گے اور اس کی نبوت پہ آپ تصدیق کر لو گے اور اس کی مدد کرو گے. چند مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ ہر نبی کے بارے میں ہے, لیکن بالخصوص چند اور محدث اور تاریخ لکھنے والے اور مفسرین کرام لکھتے ہیں یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے تعلق سے بات بتائی جاتی ہیں. اگرچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں کسی نبی کی نبوت کے دوران میں, تو اس نبی کو چاہیے کہ وہ اس کی نبوت کو ختم کرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. تو یہ ہے مقام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اس سے پہلے کہ میں عنوان کے اندر داخل ہو جاؤں, میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ ایک آیت ملتی ہے جو دو جگہ پہ اس کا ذکر آتا ہے جہاں تک میری تحقیق تھی. سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 2, آیت نمبر 62 اور سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 69. دو جگہ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہی آیت کو ایک لفظ ہٹا کے پھر سے جو ریپیٹ کرتا ہے. وہ کیا ہے؟ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ پر, چاہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا جو ایمان لانے والے لوگ ہیں یہ لوگ, یا جو یہودی ہیں یا جو نصرانی ہے یا صابئین ہیں, ان میں سے وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, اگرچہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لا لیے, وَعَمِلَ صَالِحًا اور اچھے اعمال کر لیے, وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, تو ان لوگوں کو نہ کوئی خوف کھائے گی نہ کوئی ہیبت رہے گی. مطلب یہ لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے. یہاں پہ چند لوگ اس کو اس طرح سے جو ہے ترجمہ کر بیٹھے جو ماڈرن مفسرین ہیں. اب یاد رکھیے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے زمانہ آخری زمانہ میں دونوں میں کون سا خیر والا ہے زیادہ؟ آخری زمانہ. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَخَيْرٌ قُرُونِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمد ہو گئے آ گئے تو وہاں پہ جو زمانہ خیر کا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ, ان کے بعد صحابہ کا, ان کے بعد تابعین تبع تابعین کا. تو مطلب جب تک پہلے کا دور ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس سے بھی آخری کا دور بہتر ہوگا. اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے انتقال کر گئے, یہاں سے رخصتی لے لیے دنیا سے, تو اس وقت ان کے دور سے لے کر قیامت تک زمانہ بگڑتا جائیں گا اور خیر والا زمانہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ کہلائیں گا. تو جو ہم قرآن لیتے ہیں اس کی تفسیر پڑھتے ہیں, محدث جو حدیث کو کلیکٹ کرتے ہیں, یہ پورے روایتیں اسی وقت لیے گئے سو روایتیں جو صحیح سند سے ثابت ہے, اسی کے اوپر ہمارا اعتماد ہے, ہمارا ایمان بھی ہے. لیکن بعد میں آنے والے مفسرین جو ماڈرن عقائد کو جو ہے ہمارے سامنے پیش کرتے آئے, ان کے نزدیک یہ آیت کو انہوں نے کچھ اس طرح سے لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کے بعد ان کی اطاعت کرنا اتنا ضروری بھی نہیں ہے, نہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا کوئی ضروری بات ہے, بلکہ چاہے آپ لوگ ایمان لانے والے ہو اللہ میں, چاہے آپ میں سے کوئی یہودی ہو, کوئی نصرانی ہو, کوئی صابئین ہو, ان لوگوں میں سے یہودی نصرانی یہ دو لوگ تو ہم بھی جانتے, اور صابئین کا جب ذکر آتا ہے یہ بھی ایک عرصہ پہلے کوئی اپنے نبی کے امتی تھے جو نبی کے اوپر ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ اس نبی کے ذریعے سے جو ہدایت کرا اسی پہ اپنی زندگی گزار کر چلے گئے, ان لوگوں کا ذکر یہاں پہ کیا جاتا ہے. تو یہ لوگ کہتے ہیں ان میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ذکر نہیں ہے. والذین آمنوا, کیا فرماتے ان الذین آمنوا والذین ہادوا, جو لوگ ایمان لائے کس پہ؟ اللہ پر. والذین ہادوا, جو یہودی ہیں. والنصارى والصابئین, فرماتے ہیں یہودی ہیں,
نصرانی ہو، سابعین ہو یا دیگر کوئی بھی ہو. چند لوگ کہتے ہیں سابعین انہی لوگوں میں سے ہوں گے جو آج ناستک کے طور پہ پائے جاتے ہیں، یعنی بے دین، جن کا کوئی دین نہیں ہے، شاید ان لوگوں میں سے ہوں گے بول کے چند لوگ کہتے ہیں. whosoever it may be، اگرچہ یہ لوگ آج جو زندہ ہیں، یہ جو ماڈرن مفسرین جو اپنے عقائد سے گمراہ ہیں، وہ لوگ کچھ اس طرح سے اس آیت کو لے لیے کہ اللہ پر ایمان لانا کافی ہے، چاہے ان میں سے یہودی ہو، نصرانی ہو، سابعین ہو، دنیا میں کون بھی ہو، اللہ پر ایمان لا لے، والذین آمنوا، اور آخرت کے دن پر ایمان لا لیے اور کچھ نیک عمل کر لیے تو یہ ان کے لیے کافی رہیں گا. اور فرمایا جاتا ہے اولئک ھم اجر عند ربہم، اسی دو آیتوں میں ایک آیت کا ذکر ہے یہاں پہ، اللہ تعالیٰ ان کو اجر دیں گا. ولا خوف علیہم، ان کو کوئی خوف زدہ نہیں ہوں گے وہ لوگ اس وقت. ولا ہم یحزنون، نہ ہی انہیں کوئی ہیبت کھائے گی. تو یہ مطلب ان کو کامیابی ملے گی. یہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں ہے، تو یہاں پہ میرا آج کا عنوان بنایا گیا. میں اس سے پہلے بھی اسی آیت کے ضمن میں کچھ اور بات بھی بولا تھا، لیکن آج تفصیلی بات میں آپ کے سامنے رکھنے چاہوں گا کہ آپ کے پاس اگرچہ کوئی ان عقائد کے ذریعے سے جو ہے دین الاسلام کو پیش کرنے کے لیے آئے تو ان کو پہچان لو، ان کو پہچان لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، مرتبہ اور ان کے تعلق سے قرآن کیا کہتی ہے. میں ایک کے بعد دیگر بات رکھنا چاہتا ہوں کہ اگرچہ یہ لوگ آپ کو روبرو ہوتے ہیں، وہ اپنی دعوت کو رکھتے ہیں، تو آپ ان باتوں کو ان کے سامنے رکھو. میں تھوڑا سا ہوم ورک کر کے آیا ہوں اس پہ، مفسرین کرام کے احادیث کے ذریعے سے اور تاریخ کے حوالے سے فتوے کو بھی جو لیا تھا، لیکن میں فتویٰ کوئی کوڈ نہیں کرنا چاہوں گا آج، میری انڈرسٹینڈنگ کے لیے میں کچھ لیا تھا. تو سب سے پہلی بات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے بولتے ہیں نا، تو ہماری نجات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوائے کیسے ہوں گی؟ قرآن کے اندر جو صرف یہ دو آیتوں پہ یہ لوگ اس طرح سے اپنے قول کو رکھتے ہیں، اس کے نسبت میں قرآن کے دیگر آیات کو ہم غور کریں گے. بالخصوص سورہ التغابن سورہ نمبر 64 کی آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا، فرماتے ہیں جو لوگ آمن باللہ ورسولہ ونور الذی انزلنا، اللہ فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ پر، ورسولہ، جو رسول پر ایمان لاتے ہیں اور اس چیز پر جو ہم نے اس رسول پہ نازل کیا. اللہ فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ سب کے اوپر ایمان لانے کے بعد یاد رکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے اوپر قادر ہیں، آپ کا ہر طریقے کا علم رکھنے والا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر نگہبان ہے. ایک آیت فرماتے ہیں. دوسرے جگہ پہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام و مرتبے میں فرماتے ہیں، آپ تو کئی مرتبہ سن کے رہتے اطیع اللہ و اطیع الرسول، ان جیسے آیات آپ کو 10 سے زائد جگہ پہ قرآن میں مل جائیں گے. میں پورے کو نہیں لینا چاہوں گا، جو مدے سے بالکل ریلیٹ ہے، جس کو ہم سمجھانے میں آسانی ہو سکتی ہے، ان میں سے چند کو میں لیتا ہوں. بالخصوص جب آپ پڑھیں گے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 31، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اطیع اللہ و اطیع الرسول. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اور فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں جو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو محبت کرے، کنڈیشن دیکھیں یہاں پہ، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے، تو اللہ فرماتے ہیں یحببکم اللہ ویصلح لکم ویغفر لکم ذنوبکم. فرماتے ہیں اگرچہ تم چاہتے ہو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہو، اپنی امت سے کہو، تم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں نا، ان سے اور کہو کیا کہتے ہیں، جو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ تم سے محبت کرے تو ان کو کہو کہ وہ آپ کی اطاعت کرے، تو اس سے کیا ہوگا، یغفر لکم ذنوبکم، اللہ فرماتے ہیں تمہارے گناہوں کو اللہ معاف کریں گے. کنڈیشن کیا بتایا گیا، آپ کی اطاعت کریں، پھر اللہ کیا کرتا، آپ سے محبت کرتا اور آپ کے گناہوں کو معاف کرتا. ان اللہ غفور الرحیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ غفار ہیں اور رحم فرمانے والا ہے. آیت دیکھیے یہاں پہ ٹچ کرنے کا، دیکھیے جو لوگ یہ کہتے ہیں نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا ماننا، اتنا ایمان لانا، ان کی اطاعت کرنا ضروری نہیں، اللہ فرماتے ہیں اے نبی آپ ان سے کہیے کہ اگرچہ ان لوگوں سے اللہ محبت کرنا چاہیں تو ان کو کیا کرنا، اتبعوا کرنا، آپ کی اطاعت کرنے کے لیے کہیں گے، کہیے ان سے آپ کی اطاعت کرنے کے لیے. کتنی بڑی بات ہے، اطاعت کے بغیر اللہ محبت نہیں کریں گے.
اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 80، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. اللہ فرماتے ہیں جو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں گویا کہ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری کی. جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی من یطیع الرسول فرماتے ہیں جو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی. اب پھر سے کمپیئر کرو. جو لوگ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہوتا ضروری نہیں ہے، صرف اللہ پہ یوم آخرت پہ ایمان لا لیا تو کام بن جاتا بول کے، تو یہ آیت کیا ہے؟ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں تو صرف وہی لوگوں سے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے فرما برداری کی. جو نہیں مانیں گے تو یہ لوگ فرما بردار نہیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ محمد سورہ نمبر 47 کی آیت نمبر 33، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو ضائع مت کرو. کیا مطلب اس کا؟ آپ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع مت کرو. مطلب اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کریں گے تو اعمال ضائع ہو جائیں گے. جو لوگ یہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ تو پھر سے یہاں پہ فرماتا ہے تم اللہ کی اور اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد مت کرو. ولا تبطلوا اعمالکم. کتنی بڑی بات ہے دیکھیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 131-132 میں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اللہ تعالیٰ سورہ الاحزاب میں فرماتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تم اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور لعلکم ترحمون، تاکہ تم لوگوں پر رحم کیا جائے. سبحان اللہ. تاکہ تم لوگوں پر رحم کیا جائے. تو رحم کرنا، اللہ تعالیٰ رحم کرنا بولے تو شرط کیا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. بغیر اللہ کے رسول کی اطاعت ہمارے اوپر رحمت ہوتی نہیں ہوتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کریں گے تو ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہوتی. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کی اتنی ضرورت نہیں ہے، نہیں تو بھی کام بنتا اپنا، یہ ایک آیت کا ضمن ہے. لیکن الٹا اس کے نسبت میں اللہ تعالیٰ یہاں پہ کئیوں دسیوں آیتیں فرماتے ہیں تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، تم رسول کی اطاعت کرو، تم رسول کی اطاعت کرو، اور رسول کی اطاعت میں ہی تمہارے اعمال کو رفعت دیا جائے گا، تمہارے اعمال کو ضائع نہیں کیا جائے گا، تمہارے اوپر رحمت کیا جائے گا، اور اللہ آپ سے محبت کرے گا. کب؟ جبکہ تم لوگ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے. کتنی بڑی بات ہی ہے. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اتنا شرط نہیں ہے، تو ان لوگوں کو یہ بات جان لینا چاہیے. یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے تعلق سے آیت آئی سمجھو. اب آپ انبیاء علیہ السلام کے تعلق سے لو. قرآن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 81، جو آیت ابھی میں نے آپ کے سامنے اس کا ترجمہ جو بیان کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے نبیوں سے عہد لیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے نبیوں سے عہد لیا، اور بالخصوص وَمِنْكَ مِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابن مریم. 5 لوگوں کا نام آتا ہے یہاں پہ، جو قرآن میں 25 نبیوں کے نام اور احادیث کے اندر 1,24,000 سے بھی زائد نبیوں کا ہونے کے باوجود بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں 5 کا نام مقام و مرتبے میں اونچائی کے تعلق سے لیتے ہیں. فرماتے ہیں وَمِنْكَ مِن نُوحٍ، وَمِنْكَ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی آپ، وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابن مریم 5. دوسری جگہ پہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، یہ الگ آیت ہے، دوسری جگہ پہ فرماتا ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 81 میں کہ ہم نے نبیوں سے عہد لیا. یہ 5 تو بالخصوص ہیں، ہم نے ان سے بھی عہد لیا. تو پورے نبیوں میں یہ 5 بھی آئیں گے نا بھائی. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے تو آپ کو کیا کرنا؟ آپ اپنی نبوت کو ختم کرو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ آ جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرو. نبیوں سے کہا جا رہا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرو، ان پہ ایمان لاؤ، آپ اپنی نبوت کو چھوڑو.
اور آج کے لوگ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ماننا اتنا ضروری نہیں ہے. یہ تو آپ شاید کہیں گے کہ نہیں پچھلے کی باتیں ہیں, پچھلے کی باتیں اٹھا کے بولتے ہیں, ایسا کیسا ہو جاتا بول کے. میں آپ کو اور بتانے والا ہوں. جب آپ پڑھیں گے قرآن کے اندر سورہ النجم سورہ نمبر 53 کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اللہ فرماتے ہیں یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طرف سے کچھ بھی نہیں کہیں گے. یہ جو کہیں گے نا ان کے اوپر باقاعدہ وہی اتاری جاتی ہیں, وہی کو وہ کہتے ہیں, آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں. کیا مطلب اس کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مطلوع حدیث ہیں وہ تو قرآن ہے. غیر مطلوع جس کو تلاوت کرنا شرط نہیں ہے وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں, ٹیچنگز ہیں جو ان کے احادیث کے اندر درج کی گئی. اب یہاں پہ اور ایک طبقہ ہے, ان میں سے ایک طبقہ یہ جانتا کہ ہم پورے حدیثوں کو نہیں مانتے, چند کو مانتے. تو چند میں سے شاید ان کے نزدیک تو یہ بھی ہوں گے چند تو اصل مانتے ہی نہیں, اہل قرآن بولتے جن کو, اہل قرآن, بس قرآن ہے تو کافی ہے. کہ قرآن میں کوئی بات ہے ایسا؟ قرآن ہے تو کافی ہے. ابھی تک جتنے بھی آیتیں میں آپ کے سامنے کوڈ کرتے ہوئے آیا, تمام کے اندر ایک ہی بات ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. لیکن یہ بات نہیں کہا گیا کہ آپ صرف قرآن کو مانیں گے تو کافی ہے, حدیث کو لینا ضروری نہیں, ایسا نہیں. پھر آپ کو یہ حدیث بھی بولتا چلا, میں قرآن کی اس آیت کو بھی پڑھا کے سنایا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے طرف سے کچھ بھی نہیں کہتے, لیکن جو چیز ان کے اوپر وحی کیا جاتا وہی وہ کہتے ہیں. تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے تعلق سے ابراہیم علیہ السلام نے دعا بھی مانگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ابراہیم نے دعا مانگی. سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 126 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ابراہیم کے ٹائم پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے نا, لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ان کے تعلق سے خواہش کی تھی, اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو اپنے نسل میں پانے کی دعا مانگی تھی, اور وہ دعا یہ ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. کہ اے میرے رب, اے میرے پروردگار, میری نسل میں میرے بچوں میں سے ایک نبی ایسا بھیج. ویسے تو ابراہیم علیہ السلام تمام انبیاء علیہ السلام کے باپ نکلے ہے نا بھائی. ابراہیم علیہ السلام سے جتنے بھی بچے آئے ان میں سے پورے نبیاء, ان کے علاوہ کسی کے پاس نہیں. ان سے پہلے تو الگ تھا معاملہ, لیکن جب ابراہیم علیہ السلام آئے, دیگر تمام انبیاء علیہ السلام صرف ابراہیم کے نسل سے آئے, یا تو وہ یعقوب کے, یا تو اسحاق کی نسل میں رہنے دو, یا تو اسماعیل کی نسل میں رہنے دو. اسماعیل کی نسل میں تو آپ علیہ السلام میرے اور آپ کے نبی تشریف لائے تھے, لیکن اسحاق علیہ السلام کی نسل میں دیگر تمام انبیاء علیہ السلام آئے. یہ تو ہمارا ہسٹری جان کے ہیں ہم لوگ. تو اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اے میرے اللہ, میرے بچوں میں سے انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان کو یعنی میرے اولاد کو تیرے آیتوں کو پڑھ کے دکھائے اور ان کو پاک کرے. اس آیت کو مفسرین کرام اتحادی طور پر یونائٹ ہو کے فرماتے ہیں یہ دعا محض محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے تھا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں میرے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں, بولے میں میرے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں, بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس نسبت سے ابراہیم علیہ السلام بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اپنے نسل میں پانے کی دعا مانگے. تو دیکھیں ابراہیم علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے پہلے دعا مانگتے ہیں. پھر مقام کتنا مرتبہ ہوگا آپ علیہ السلام کا. دوسرا, نوح علیہ السلام کا واقعہ آپ جان کے رہتے ہیں. نوح علیہ السلام کے خود کی بیوی, خود کے لڑکوں میں سے چند لڑکے ایمان نہیں لائے. نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے, اور ان میں سے ایک بیٹا ایمان نہیں لایا, وہ سب سے بڑا بیٹا تھا, جس کا واقعہ آپ کو سورہ اعراف سورہ نمبر 7 میں آیت نمبر 25 سے آیت نمبر 51-52 تک 91-52 تک جب آپ پڑھیں گے, محض نوح علیہ السلام کا کشتی کا واقعہ پورا ہے اس میں. بالخصوص آیت نمبر 42 میں نوح علیہ السلام کے آنکھوں کے سامنے ان کا بیٹا پانی کے لہروں میں جو ہے ڈوبا چلے جاتا. مطلب وہ خود نبی تھے, ان کے بچے کو بھی نہیں بچا پائے. یہ نصیحت دینا چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ, یہ نصیحت دینا چاہ رہا ہے ہم سب کو. نبی ہونا کافی نہیں ہے کہ اس کے پورے بچوں کی سفارش وہ کر لے اور ان کو جنت میں لے جائے, نہیں, شرط کچھ الگ ہیں.
لا الہ الا اللہ شرط ہے، سوائے اللہ کے کوئی معبود برحق نہیں، یہی شرط ہے اللہ. اور آج شرط کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سوائے اس کے کوئی جنت کا مستحق نہیں بن سکتا. تو یہ لوگ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا ایمان لانا ضروری نہیں ہے. ابراہیم اپنے نسل میں جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پانے کی دعا کرے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام، آخر کار نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے ایک حدیث، پیاری حدیث آتی ہے جہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے کہیں گا، ان کے قوم کو سامنے رکھ کے کہیں گا. ہر نبی کو اس کے قوم لائے جائیں گے، ہر نبی آئیں گے حساب کتاب کے لیے، ان کو ان کے قوم کے سامنے ٹھہرایا جائیں گا. پوچھا گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ، یہ میرا نبی آپ کے پاس میری دعوت کو لے کے آیا؟ وہ چندوں کہیں گے ہاں انہوں نے دعوت کو لے کے آیا لیکن ہم نے تسلیم نہیں کیا. چند کہیں گے، جھوٹ بولیں گے، نہیں انہوں نے ہمارے پاس آپ جیسی دعوت، آپ کی وحدانیت کچھ بھی نہیں پیش کری بولے. ویسا ہی معاملہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا ہوتا. جب آپ پڑھیں گے کتاب الانبیاء، صحیح البخاری جلد نمبر 4، کتاب الانبیاء کتاب نمبر 60 حدیث نمبر 3339، 3339. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے قوم کو سامنے رکھ کے کہیں گا، کیا میرے بندہ میرا نبی نوح ان کے امت تک یہ بات پہنچایا؟ امتی کہیں گے نہیں. اللہ تعالیٰ نوح سے پوچھیں گا. دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا بھائی بخوبی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتا ہے، لیکن پھر بھی نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھے گا، اے نوح تیری سفارش میں، تیری شواہد میں کون ٹھہرے گا؟ جب نوح علیہ الصلوۃ والسلام ذکر کریں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے گواہ دیں گے بولے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ان کے اوپر یہ آیتیں ہوئیں، ان کے پورے تاریخ کو بیان کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سفارش کریں گے، اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم جو انہیں ٹھکراتی ہے انہیں جہنم میں پھینک دیا جائیں گا. نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھ جتنے بھی تقریباً 80 لوگوں کا ذکر آتا ہے، ان کو جو ہے جنت میں داخلہ دیا جائے گا. تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی سفارش کر کے ان کو جنت میں لے جائیں گے. اور آج یہ لوگ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا ایمان لانا ضروری نہیں ہے، بس آپ اللہ پہ ایمان لا لیے تو چلتا ہے. جو لوگ بولتے ہیں نوح علیہ الصلوۃ والسلام جن کا ذکر مقام و مرتبے میں اونچے درجے والے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے کیا جاتا ہے، ان کا معاملہ یہاں پہ پیش کیا جاتا ہے. اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ ہو گئے دوسرے نبی جو قرآن میں 5 معتبر نبیوں کے بارے میں ذکر آیا، انہی کا بول رہا ہوں میں، دیگر کے نہیں. دیگر کا کبھی اور تفصیل کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو ان میں سے ابراہیم کے بارے میں آپ نے سنا، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ نے سنا، اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سنیے. اسی آیت سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 81 کی تفسیر میں تاریخ ابن کثیر، جب آپ پڑھیں گے تفسیر ابن کثیر، اس کے اندر ایک حدیث کو کوٹ کرتے ہیں، صحیح سند ثابت ہے اور یہ صحیح حدیث ہے، جس کے اندر لکھا گیا ہے. اب آپ پڑھیں گے تفسیر احسن البیان پڑھیں گے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 81 کی تفسیر میں، اور سب سے عمدہ تفسیر کے اندر اس بات کو لیا گیا ہے. فرماتے ہیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دی گئی جو کتاب تھی، کیا تھی وہ؟ تورات. ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند اوراق لے کے آئے، کس کے؟ تورات کے، اور پڑھ رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور ان کا چہرہ سرخ ہو گیا، غصے میں آ گئے، کہنے لگے اے عمر کیا کر رہا ہے تو؟ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اگرچہ آج موسیٰ بھی آئیں گے تو وہ میرے امتی بن کر میرے لائے ہوئے شریعت کے حساب سے زندگی بسر کریں گے تو ہی جنت میں جائیں گے. بولے سبحان اللہ. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اتنا مقام نہیں دیا گیا جتنا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کے دیکھیں گے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کمزور تھے، ایسا نہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی سارے احادیث ملتے ہیں صحیح بخاری کے اندر، کتاب الانبیاء کے اندر. جب آپ پڑھیں گے 3403 سے 3409 تک جب آپ پڑھیں گے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مقام و مرتبے کے تعلق سے وہاں پہ فرمایا جاتا ہے. عموماً میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اگرچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت میں ٹھہر جائیں گے تو ان کی بھی نجات صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہے، کسی اور کی نہیں. اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے زیادہ جو ہے قوم تھی، سب سے بڑی قوم تھی.
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ قوم کس کی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کی. اور اس کا ذکر آتا ہے آپ کو صحیح بخاری جلد نمبر 4 حدیث نمبر 3410. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو دیکھا. سبحان اللہ. آپ علیہ السلام کے سامنے جو ہے پیش کیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو آپ علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا. فرماتے ہیں اس حدیث کے اندر میں نے دیکھا کہ جہاں تک آسمان اور زمین ملتے ہیں نا وہاں تک پھیلی ہوئی ہے موسیٰ علیہ السلام کی جماعت. بولے سبحان اللہ. مطلب موسیٰ علیہ السلام کے بھی بہت کثیر تعداد میں ماننے والے ہوں گے. پھر اتنی بڑی جماعت کے نبی ہونے کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بات آتی ہے اگرچہ موسیٰ بھی آج بھیجے گئے ہیں تو ان کو ان کی نبوت کو ختم کر کے میرے اوپر ایمان لا کے میرے اطاعت میں زندگی گزارنا ہوگا. بولے اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بنا کسی قوم کی نجات نہیں. 5ویں نبی حضرت عیسیٰ ابن مریم. بالخصوص اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر آیت نازل کرتا ہے سورہ صف سورہ نمبر 61 کی آیت نمبر 9 میں وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ. فرماتے ہیں میں آپ کے سامنے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے بنی اسرائیل اور میں تصدیق کرتا ہوں جو آپ سے پہلے جو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تھی اس کی تصدیق کرتا ہوں. وَمُبَشِّرًا رَسُولٍ یاتی من بعد اسم احمد اور میں ایک نبی کی بشارت سناتا ہوں. سبحان اللہ. اگرچہ مان لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا ضروری نہیں تھا عیسیٰ ابن مریم کی قوم کو یا ان کے بعد آنے والوں کو, تو اللہ تعالیٰ یہ آیت کیسا فرماتا تھے عیسیٰ ابن مریم انتقال کرنے کے بعد ان کی شریعت تو چلے گی, پھر اسی وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو لوگ کو کیا کرنا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے فوراً عیسیٰ ابن مریم کو جو صحیح دین تھی جو انجیل کا دین تھا اس کو ختم کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا. نہیں لائیں گے تو نہیں نجات نہیں ان کی. تو مطلب کرسچینز کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ایمان نہیں لائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تو آپ بھی ناکام ہو جاؤ گے. اور جب عیسیٰ ابن مریم پھر آئیں گے تب کیا ہوگا معاملہ؟ عیسیٰ ابن مریم تو آئیں گے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت سے پہلے عیسیٰ ابن مریم آئیں گے اور وہ رول بھی کریں گے, وہ حکمران بھی بن کے حکومت بھی کریں گے. تو اس وقت کیا کریں گے؟ کیا ان کی کوئی الگ شریعت ہوں گی؟ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری جلد نمبر 4 کتاب الانبیاء کتاب نمبر 60 حدیث نمبر 3348 3348 3349. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب عیسیٰ ابن مریم آئیں گے حکومت کریں گے میری لائی ہوئی شریعت سے حکم کریں گے, میری لائی ہوئی شریعت پہ ایمان لائیں گے اور حکومت کریں گے. جو آیت فرمایا جاتا ہے اگرچہ آپ کے دوران میں میرے نبی آ گئے تو آپ اپنی نبوت کو ختم کریں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور ان کی مدد کریں گے, وہی کیا جا رہا ہے. عیسیٰ ابن مریم بھی آئیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنیں گے. اور امام مہدی کے تعلق سے تو بات سن کے رہتے ہم لوگ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نسل سے امام مہدی آئیں گے. جب آپ نماز پڑھاتے رہیں گے اس وقت عیسیٰ ابن مریم آئیں گے, کہا جائیں گا کہ اے عیسیٰ آپ جو ہے امامت کریں. فرمایا جاتا ہے آپ کی امت کا مقام مرتبے میں زیادہ ہے تو آپ ہی امام بنو, یعنی مہدی علیہ السلام کے پیچھے فجر کی نماز پڑھیں گے آپ علیہ السلام عیسیٰ ابن مریم, اور پھر وہاں سے حکمرانی شروع ہوگی. دیکھو نماز مہدی علیہ السلام کے پیچھے, لیکن ان کو حکمرانی دی گئی. لیکن پھر بھی کیا کریں گے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پہ اپنا حکم کریں گے, اپنی شریعت کو بیان کریں گے. وہی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہی بات کو رکھیں گے, اسی کے حساب سے جو ہے عدل و انصاف کا معاملہ کریں گے. یہ سب کے سب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوں گا. صرف انہی سے نجات ہے اور کسی سے نہیں. اب یہ کیسا کہتے ہیں لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا ماننے کی ضرورت نہیں ہے. اتنے احادیث
چلو حدیث کو نہیں مانتے تو قرآن، اتنے قرآن کی آیتیں میں آپ کے سامنے رکھتا چلا، تو اگرچہ وہ غور کریں گے تو اپنی وہ منمانی باتیں جو بولتے ہیں ان کو چھوڑنا ہی پڑیں گا، کیونکہ ان کے پاس دوسرا چارہ نہیں ہے۔ اگرچہ وہ لوگ آپ کے پاس آئیں گے تو آپ ان کو اس طرح سے جو ہے جواب دینے کی کوشش کریں۔ اب دوسرا ایک مرحلہ جو آخری میں ہم کہنا چاہیں گے، اب بعض لوگ جو ہیں، یہی لوگ کیا کہتے ہیں، دیکھو کلچر ہمارا الگ ہے، وہ تو عرب کا کلچر تھا، ہمارا کلچر الگ ہے۔ عرب کے کلچر میں، عرب کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے، تو ہمارے کلچر میں بس کتاب ہے، اللہ کے بھی ایمان لانا ہے کافی ہے، یوم آخرت پہ ایمان لانا ہے کافی ہے۔ تو پھر قرآن پہ ایمان کہاں رہا آپ لوگوں کا؟ اگرچہ آپ ہمارے کلچر میں ہمارے پاس نبی نہیں آئے نا، تو ہمیں اس عربی نبی کے اوپر ایمان لانا نہیں ہے، بلکہ جو لوگ کہتے ہیں نا، تو آپ کیسے نجات پاؤ گے؟ کیا آپ کے پاس کوئی کتاب ہے؟ کتاب تو اللہ تعالیٰ نے عربی کے اندر نازل کیا۔ اب آپ کہتے ہیں نا ہمارا کلچر، ہمارا لینگویج، ہمارا بھاشا جو بولتے ہیں نا، کیسا ہو سکتا ہے ایسا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، سورہ یوسف سورہ نمبر 12 کی آیت نمبر 2، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي الْقُرْآنَ عَرَبِيًّا، ہم نے اس قرآن کو عربی کے اندر نازل کیا، جو کہ عام طور پہ وہاں کی زبان عربی تھی، تو اللہ تعالیٰ عربوں کے لیے جو ہیں، جب یہ قرآن نازل ہوا تو عربی میں تھا، اللہ تعالیٰ انگلش میں نازل کر کے عربیوں کو سمجھا نہیں سکتا نا۔ ابھی ہمارے پاس کسی کے پاس علم ہے، عربی ٹو عربی ہمیں بول سکتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں بول سکتے، اللہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی اچھی تفصیلی پڑھائی اس کی علم ہوئی ہو، اس کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتے۔ ہم تو قرآن عربی میں صرف ثواب کی نیت سے پڑھ لے رہے، ہمارے اوپر فرض ہیں تو ہم پڑھ لے رہے ہیں، لیکن ہم ہمارے حکم احکام کو یا تو اردو میں پڑھ کے ہم مسئلے مسائل کو دریافت کرتے ہیں، یا تو انگلش میں پڑھتے ہیں یا تو تیلگو میں پڑھتے ہیں، لیکن عربی ٹو عربی نہیں پڑھتے نا ہم لوگ۔ تو پھر بھی ہم نے اس کتاب پر ایمان لایا جو عربی زبان میں اللہ تعالیٰ نازل کیا تھا، کیونکہ ہمارا ایمان اللہ پہ ہے، اللہ کے ملائکہ پہ ہے، اللہ کے نبیوں پہ ہے، اللہ کی کتابوں پہ ہے۔ لیکن ان کا کیا ہے مسئلہ؟ ان کا مسئلہ ابھی انبیلنسڈ ہے، کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں نبیوں کو اتنا زیادہ ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں گے، اطاعت نہیں کریں گے، قرآن پہ ایمان نہیں رکھیں گے تو نجات کیسا؟ میں کلچر کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ کے پاس تو کوئی کتاب نہیں ہے، جو لوگ کہتے ہیں نا ہمارے پاس کوئی نبی آئے تو ہم لوگ مانتے تھا، ہمارے پاس نہیں آئے پھر بھی ہم لوگ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی اس پہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن کیسا ایمان؟ ادھورا ایمان، ان کے پاس مکمل ایمان نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یاد رکھیے اس بات کو، صحیح بخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 14، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون تبعا لما جئت بہ، تم اس وقت تک کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے تب تک کہ تم میری لائی ہوئی شریعت پر مکمل ایمان نہیں رکھتے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت تک تم کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے تب تک جب تک کہ تم میری لائی ہوئی شریعت پر مکمل ایمان نہیں لاتے۔ بولے تو بغیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، بغیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے، بغیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نصیحتوں کے ہماری نجات نہیں ہو سکتی۔ اور یہ لوگ کرتے ہیں کلچر، مان لو فار دا سیک آف آرگومنٹ، مان لیں گے آپ کی بات صحیح ہے بول کے، آپ کون سا عید مناؤ گے؟ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ دونوں عیدوں کا ذکر انڈائریکٹلی فرماتا ہے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 185، سورہ حج سورہ نمبر 22 کی آیت نمبر 37، دونوں جگہ انڈائریکٹلی وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، ایک جگہ کہتا ہے وَلَعَلَّكُمْ محسنین فرماتا ہے، وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ فرماتا ہے دوسری جگہ۔ انہیں دونوں الگ الگ روایتوں میں فرمایا تھا ہے، ایک تو آپ روزے مکمل کر لو، جو گنتی کے تھے اس کو بھی مکمل کر لو، اور اللہ کی تعریف بیان کرو، یعنی انڈائریکٹلی یہاں پہ عید منانے کا ذکر ہے۔ اور یہاں پہ میں نے جن جانوروں کو آپ کے احاطے میں کر دیا ان کو جو ہے آپ صحیح معنی میں اللہ کی راہ میں ذبح کرو اور اللہ کی کبریائی بیان کرو، انڈائریکٹلی فرماتا ہے اللہ تعالیٰ۔ بقرعید کے تعلق سے بات آتی ہے، دونوں عیدوں کے ذکر ہیں۔ تو آپ قرآن پہ مانیں گے، دیکھو پھر یہ لوگ قرآن میں مانتے، قرآن میں مانے تو اس نے مسئلہ نکلا سن کا، تو قرآن میں مانتے تو یہ آیت تو ہے، لیکن آپ ڈائریکٹلی کہاں ہیں؟ تو آپ عید کیسا مناتے ہیں؟ مان لو فار دا سیک آف آرگومنٹ آپ کا جو رائے صحیح ہے تو دنیا کے ہر قوم بھی صحیح ہو جائیں گے، ہر ایک بھی، کیا بری بات ہے بھائی؟ ساؤتھ افریقہ کے جو
ट्राइबल रहते वो भी ईदा मना लेके करते हैं, तो वो भी सही है अपने रास्ते पर। अल्लाह पर ईमान ला लिए, हाँ, और आखिरत के दिन पर ईमान ला लिए तो नजात पा जाएंगे, तो वो भी सही है ना, ये भी सही है ना। तो आप फिर क्रिश्चियन को किस निस्बत से बुलाते हैं? वो भी मानते हैं, क्रिश्चियंस को भी बुलाते हैं लोग, नसरानी को भी दावत देते। ऑलरेडी नसरानी मानते ना, खुदा में मानते, आखिरत में भी मानते, फिर तुम लोग किसकी दावत दे रहे हो? यहूदी लोग भी मानते खुदा है बोल के, नबियों को भी मानते, योम आखिरत को भी मानते, फिर आप लोग उनको क्यों दावत दे रहे हो? वो कौन सी दावत की तरफ आप बुला रहे हो? क्योंकि आप कल्चर बोल रहे हैं ना, और कहते हैं दाढ़ी भी रखना जरूरी नहीं है। अगरचे आप मान लो इस बात पे बात करेंगे, दाढ़ी रखना जरूरी नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दाढ़ी छोड़ो, मूंछों को कतराओ, मूंछों को ट्रिम करो और अपनी बियर्ड को छोड़ दो, जैसा बढ़ती जाए छोड़ दो। आप लोग कहते हैं नहीं दाढ़ी रखने की जरूरत नहीं है। बाज लोग आज दाढ़ियों के ऊपर उतना कॉन्फिडेंट नहीं है, दाढ़ी रखने की जरूरत भी नहीं तो भी चलता भाई, क्लीन शेव सिर्फ चलता। आज एक पाकिस्तान का निकलता, आज क्लीन शेव में बैठ के मसले मसाइल बयान करते थे, कहते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा कहा, क्लीन शेव। क्या है ये मामला? कौन सी दीन है ये? गामड़ी के बारे में सुनते ना आप लोग, ये कहते हैं कि ये सब तफसीली बात जानने की जरूरत नहीं है, दाढ़ियां वगैरह रखने की जरूरत नहीं है, ये तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उतना, क्योंकि उनका कल्चर अलग था, हमारा कल्चर अलग है, तो हमारा कल्चर में भी है दाढ़ी। पागल को समझाना, हमारे कल्चर में भी दाढ़ियां है रे दीवाने। तमाम ऋषियों के इतने बड़े दाढ़ियां थे, नहीं थे? कभी भी बच्चों की किताबों में आपको रू बोल के तेलुगु में आया तो ऋषि बोल के पढ़ाते नहीं, सेज, यस से लेटर शुरू होता तो SAGE सेज किसको दिखाते वहां पे? इतना बड़ा जो है चोटी बना के रहता और इतना बड़ा लंबा दाढ़ी रख के रहता। तुम लोग बोल रहे ना दाढ़ी रखने की जरूरत नहीं, सुनो, हमारे कल्चर के हिसाब से दाढ़ी जरूरत नहीं बोलते हैं ना, तुम्हारे कल्चर की भी सुनेंगे तो वो परमा पुरुष लोग जिनको बोल रहे हैं ना आप, सबके दाढ़ियां थे। आप शायद नए पिक्चर जो काढ़े ना वो देख के बोल रहे सो हैं, नए पिक्चर्स में ऋषुला को भी दाढ़ियां निकाल के दिखा रहे हैं, नए फिल्म जो बने ना उसमें ये फिल्म देख के बोल रहे कि हमारे को दाढ़ी रखना जरूरत नहीं है, हमारे कल्चर में हिस्सा नहीं बोल के। पागल, सुनो ये बात, तुम्हारे कल्चर के हिसाब से भी देखेंगे, जो किताबों से तुम लेते हैं हवाला, उनके अंदर भी जो है क्या है? हिजाब है। तुम लोग आप बोलते क्या कि हिजाब करने की जरूरत नहीं, मेरी बीवी को मैं स्कर्ट पहना के लेके जाता हूं, चलता उसका मंजिल से मैं लेके जाता हूं, पगले। बाद में तुम लोग आप पीछे पड़ते क्या दीवाना बन गया है बोल के, कैसे जाते हिजाब के बगैर? तो क्या हो गई इनकी जहन? क्या बोल रहे हैं आप लोग? क्या इस्लाम है ये? इस्लाम महज मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान, इताअत और फरमा बरदारी में नजात है, वरना तो कुछ भी नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिना तो कुछ भी नहीं, याद रखिए। मतलब ना आप ईद सही मायने में मना सकते, ना आप ड्रेस कोड सही मायने में पहन सकते, ना आप अपना कल्चर सही मायने में सुधार सकते, कुछ भी नहीं। तो क्या फाड़ेंगे रे फिर तुम लोग यहाँ पे? दावत किसका देंगे आप लोग? अरे भाई अब फिर दावत देने की जरूरत क्या है? छोड़ दो ना। आप जैसे बोल रहे हो ना अपना कल्चर है बोल के, वो तो सब लोग तो अपने अपने कल्चरों पे हैं, दुनिया भर अपने अपने कल्चरों में हैं, तो छोड़ दो ना। दावत किसकी दे रहे हो तुम लोग? अल्लाह की दावत दे रहे हो, सब मान ले रहे, अल्लाह सबसे बड़ा है बोल के सब मान ले रहे। आज चिन्नजीयर स्वामी को बोलेंगे దేవుళ్ళు ఎంతమంది बोले तो उन्होंने क्या बोले? चिन्नजीयर स्वामी क्या बोले? దేవుళ్ళు అన్న పదమే రాంగ్ యూసేజ్, దేవుడు ఒక్కడే, దేవుళ్ళు అన్న పదమే రాంగ్ యూసేజ్, దేవుడు ఒక్కడే। कौन बोल रहे? చిన్నజీయర్। దేవుడు ఒక్కడా 1000 మందా అయితే 1 కోటి మందా 33 కోట్ల? ఒక్కడే। దేవుళ్ళు ఇద్దరు ఉండరు, దేవుళ్ళు అనే ప్లూరల్ నెంబర్ రాంగ్ అండి। ఆకాశాలు అంటారు ఎప్పుడైనా? గాలి, ఎయిర్స్ అంటారు ఎప్పుడైనా? అనరు, ఇట్స్ ఎ రాంగ్ యూసేజ్ కదా। అలాగే దేవుళ్ళు కూడా రాంగ్ యూసేజ్ అండి। దేవుడు ఎప్పుడు ఒక్కడే, దేవుళ్ళు 10 మంది ఉండరు, దేవుడు ఎప్పుడు ఒక్కడే ఉండును। క్షరాత్మానా వీశతే దేవ ఏకః అని మనకి వేదం స్పష్టంగా చెప్తోంది। ఏకః ఒక్కడే ఉండును, దేవుడు ఒక్కడే। ఇప్పుడు మనకే కాదండి,
వాళ్ళు ఏ మతస్థులైనప్పటికీ కూడా దేవుడు ఎప్పుడూ ఒక్కడే ఉంటాడు. स्वामी बोल रहे अरे तुम लोग बोलते हैं ना हमारे हमारे बोल के, देखो देखो हमारे में से निकल के वहां जाके ये हमारे मतलब हमारे कल्चर में बोलते हैं, उन्होंने तो बोल रहे खुदा एक है बोल के, मतलब वो लोग भी मान रहे, उनके आलिम उलमा भी मान रहे, उनके पंडित वगैरह भी मान रहे खुदा एक है बोल के, और यौम आखिरत में मानते ना, बाकायदा गरुड़ा पुराणम में उनके ऐसे ऐसे शिक्षला हैं, ऐसे ऐसे जो हैं पनिशमेंट्स है बोल के बताया जाता है, मानते हैं. तो फिर किसकी दावत दे रहे हैं आप लोग? Whom for you are calling the people? किधर बुला रहे हैं आप लोग? तो मतलब आपका दावत सही नहीं है. तो वो तो है ना वो ऑलरेडी, तो तुम लोग अभी क्या दावत देते हैं उनको? तो दुनिया भर में देखेंगे जहां जहां भी किताबें आते रहीं, तो क्या वो लोग उसको किताब को नहीं मानकर अपनी अपनी किताबों से फॉलो करते रहे क्या? ऐसा है? ऐसा है तो दूसरे नबी की आने की जरूरत क्या थी? ऐसा मामलो ऐसा है तो दूसरा ऋषि की आने की जरूरत क्या थी? दूसरा प्रॉफिट की आने की जरूरत क्या थी? आम बात है. जो लोग अपने अपने जगह पे हैं उनको सिविलाइज हो बोल के कई को बोल रहे हैं, वाई शुड नॉट यू अपडेट बोल के कई को नहीं बोल रहे हैं ना अपडेट करो बोल के, कई को जरूरत क्या है? वो है ना अपने जगह पे, अपने अपने मामले में है ना, रखो छोड़ दो. तुम अपडेट कई को पूछ रहे हैं? अरे तुम्हारा मोबाइल का ऐप भी 1 महीने के बाद अपडेट नहीं हुआ तो चलता नहीं. बेवकूफी की बात छोड़ो, अपडेट नहीं होते. कुरान इज द अपडेटेड बुक for the whole mankind, mashallah, until the eternity. Quran is the updated book. You don't want to spread anything else from or besides Quran. No, it is not accepted. Allah के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सुनन इब्न माजा जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 14 में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे अलावा किसी दूसरी चीज को लेकर क़यामत में कोई आएगा फहुवा रद्दू, तो उसको क्या किया जाएगा? रद्द किया जाएगा. महज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी के साथ नजात नहीं है. और आखिरी में मैं एक हदीस आपके सामने रखना चाहूंगा. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही मुस्लिम जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 386 386, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम में से चाहे मजूसी हो, तुम में से चाहे यहूदी हो, तुम में से चाहे नसरानी हो, और तुमको ये बात मालूम हो गया कि मोहम्मद नबी बन के आए हैं दुनिया में और फिर आपने ईमान नहीं लाया, तो आप मुकम्मिल जहन्नम में फेंक दिए जाएंगे. अल्लाह अकबर. तो मैं उनको दावत दे रहा हूं. अब वो दावत देने वालों को मैं दावत दे रहा हूं. मेरे भाई कुरान पे तो मानते हैं ना, अल्लाह पे मानते हैं ना, तो ये बात भी मानो. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से कुरान गवाही देती है, ये नबी अपने तरफ से कुछ भी नहीं कहते. जो वो बोलते हैं वो मेरे तरफ से ही बोला जाता है, मेरे तरफ से नसीहत की जाती तब वो आप तक बात पहुंचाते हैं. फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही मुस्लिम हदीस नंबर 3386 386, अगरचे यहूदी हो, नसरानी हो, मजूसी हो, साबाइन हो, कोई भी हो दुनिया में, मेरे आमद के बारे में मामला उसको मालूम है लेकिन वो ईमान नहीं लाया तो उसकी नजात नहीं. तो नजात सिर्फ मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत पे, इनके अलावा किसी की नजात नहीं है मेरे भाई. तो हम सबको चाहिए हमारी दावत मनहज कैसा होना चाहिए? कुरान और सही हदीस. हदीस पे जाएंगे तो और ज़ैफ भी मिल जाएंगे. मैं सबको मानो नहीं बोल रहा हूं. क्यों बोलते उलमा ही बोल रहे हैं कि ज़ैफ है, इसके मुकाबले में सही है, इसको मान लो बोल के बोल रहे हैं. अगरचे मैं जहां तक मेरा स्टडी है इस्लाम के हदीसों के ऊपर, जहां तक मेरा स्टडी है, मेरे पास कोई ऐसा मरहला पेश नहीं आया जिसके अंदर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत मौजूद ना हो. मेरे आज तक की जिंदगी में जहां पे मैं ये डाउट जाहिर करा कि आहा यहां पे कुछ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत होती तो अच्छा होता था, ऐसा कोई जरूरत मेरी कुछ भी नहीं आई. जो भी मेरी जरूरतें हैं सब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसीहतों में मौजूद हैं. तो ऐसा कोई मैदान नहीं, ऐसा कोई मरहला नहीं जिंदगी का जिसके अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत ना की गई हो. तो ये किस लिए कहा जाता है? सब महज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानकर उनकी इताअत और फरमा बरदारी में अमल करेंगे तभी ये बात तुम्हारे लिए क्या होता? बेनिफिशियल होंगी, वरना तो आप लोग नाकाम रहोगे. तो कहिए आप लोग सब, हमारा नजात किस पे?
मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कौम का और उनकी नजात किस पे? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और नूह अलैहिस्सलाम की सिफारिश किसके जरिए से होंगे? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मूसा अलैहिस्सलाम की नजात और उनकी कौम की नजात किसके जरिए से होंगे? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और ईसा इब्ने मरियम की नजात किस पे होगी और उनकी कौम की नजात किस पे होगी? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिरी में मैं हदीस की तवील बात बताकर मेरी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। सही बुखारी किताब तौहीद जिल्द नंबर 9 की हदीस नंबर 7410, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबको जमा करेगा, सब अपने अपने परेशानियों में रहेंगे। आदम अलैहिस्सलाम की कौम आदम अलैहिस्सलाम से कहेंगी कि आदम, आप ही हो ना हम सब के बाप, आपको अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया ना। अल्लाहु अकबर, अल्लाह ने आपको अपने हाथों से बनाया। अल्लाह ने आपकी रूह आपके अंदर खुद अल्लाह ने डाली। जाओ जरा हम सब की सिफारिश करो। अल्लाह को कहे कि अल्लाह ताला तशरीफ लाए और हमारा हिसाब किताब का मामला शुरू करें। आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे, अल्लाह ने मुझे एक हुक्म फरमाया था कि एक झाड़ या पेड़ के पौधे के पास मत जाए, लेकिन मैं वो काम कर गया। तो आज अल्लाह ताला इतने गुस्से में है कि मेरी इतनी जुर्रत नहीं बनती कि मैं अल्लाह से कुछ बात कह सकूं। आप जाइए इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहेंगे नूह अलैहिस्सलाम के पास जाइए। नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे मूसा के पास। मूसा कहेंगे ईसा के पास। और आखिरकार ईसा इब्ने मरियम और कौम तमाम आके कहेंगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाइए अल्लाह ताला से सिफारिश करिए। तो आप अलैहिस्सलाम सजदा रेज हो जाएंगे। इसी को कहते हैं मकाम महमूद, इसी को कहते हैं मकाम महमूद। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहन में, उनके दिल में ऐसे चंद कलिमात को डालेगा जो दुनिया में कभी उसके जरिए से अल्लाह ताला की बड़ाई को नहीं करके रहते। उन कलिमात के जरिए से हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं अल्लाह की किबरियाई बयान करेंगे, तारीफ बयान करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बुलाएंगे कि अय अल्लाह, आइए तशरीफ लाइए आपके अर्श मुबारक पर और हमारा हिसाब किताब का मामला शुरू करें। तो उस वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला आएंगे और लोगों का हिसाब किताब शुरू करेंगे। तो किसके जरिए से हुआ? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन पे ईमान लाना, इनकी इताअत करना, इसके बगैर हमारी किसी की नजात नहीं। आखिरी में एक शेर के साथ जो अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह लिखते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से फरमाते हैं, वो अर्श का चिराग है, मैं उसके कदमों की धूल हूं। ऐ जिंदगी गवारा, मैं आशिके रसूल हूं। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़कर मेरी इस गुफ्तगू को मैं ख़त्म करना चाहूँगा। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हर एक शय में झलक वो अपनी रुबूबियत की दिखा रहा है।